بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تو الحمدللہ آج ہم الدرس الحادی والعشرون پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے نا کچھ نئے رولز ہیں جو کہ ضروری ہیں ان کو سمجھنا بھی. ہم جو نیا لیسن پڑھتے ہیں اس کے اندر ہر ایک نیا رول آ جاتا ہے. چلیے گا ریڈنگ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی والعشرون. جی. الطلاب کیف حالک یا استاذنا یا استاذنا. المدرس بخیر احمد اللہ واشکرہ. جی. واشکرہ. انا ما ارى هارون الم يحضر الطلاب. نعم انه لم يحضر اليوم. المدرس واين اصدقاؤه وأين أصدقاؤه الثلاثة. الطلاب هم أيضا لم يحضروا. المدرس أتعرفون أين ذهبوا؟ أحد الطلاب أظن أنهم ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المدرس أكتبتم الواجبات يا أبنائي الطلاب؟ نعم كتبنا. علي أنا لم أكتب. أنا لم أكتب. المدرس لما لم تكتب يا بني؟ علي لأنني لم أفهم الدرس. المدرس ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ علي لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. عباس كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. الحسين سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. المدرس سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. اسمعوا. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم، نحو السيارة جميلة، حامد مريض، آمنة مجتهدة. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ، والجزء الثاني هو الخبر. المبتدأ والخبر مرفوعان. أفهمتم؟ الطلاب نعم آپ پڑھ لیجیے. فهمناه جيدا. عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لما أفهم. الآن اچھا عباس کہاں سے پڑھا؟ انا لما. اوکے چلے پڑھیں. عباس أنا لما أفهم قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان فما معنى المرفوع؟ هما معنى المرفوع. المدرس المرفوع هو الاسم الذي هو الاسم الذي في آخره ضمة. في آخره ضمة. في آخره ضمة. نحن المدرس. الكتاب. الباب. عباس الآن فهمت. المدرس أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل، نحو دخل المدرس، قال المدير، يكتب الطالب. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان. الكلمة الأولى فعل وكلمة الثانية اسم. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. بعد الفعل اسمه الفاعل. الفاعل مرفوع
أفهمتم الطلاب؟ نعم فهمنا والحمد لله. علي: يا أستاذ، قلت قبل يومين إن الكلمة 3 أقسام، ما هي؟ أنا نسيتها. المدرس: من يعرف هذا؟ هاشم: أنا أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف. المدرس: هات مثالا لكل واحد منها يا عمرو. يا عمرو: الاسم نحو كتاب وقلم. كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس. والفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب. والحرف نحو في وإلى ومن ونعم ولا ولن والسين وكما والسين كما في سآكل. في سآكل. المدرس: أحسنت يا عمرو، استريحوا قليلا. نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. حاشم: أرجع المدير من مكة يا أستاذ. من حاشم: أرجع المدير من مكة يا أستاذ. المدرس: لما سيرجع بعد يومين إن شاء الله، بعد 5 دقائق. المدرس: أنا بدأ الدرس. أنبدأ الدرس الجديد. الطلاب: مهلا يا أستاذ، لما نكتب ما كتبت على السبورة. الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا اس کو، ماشاءاللہ پڑھنا بہت ضروری ہے، ریڈنگ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ جو ہے اس درس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے اندر نئی بات سمجھیں گے انشاءاللہ، اور گرامر کے نئے رول سمجھیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم اس کے پہلے کہہ رہے تھے، دیکھیے گا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ بھی میں نہیں گیا، میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں کھایا، تو اس کے لیے ہم جو ہے نا کس کا استعمال کر رہے تھے؟ ایک جملہ بنا کے دیے مجھے کہ بھی میں نے نہیں پیا، میں نے نہیں کھایا، میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں پڑھا. اس طرح کے جملے ہم کیسے بنا رہے تھے، کیا استعمال کر رہے تھے اس میں؟ نہیں کے لیے، نیگیشن کے لیے ہم کیا استعمال کر رہے تھے؟ ماضی کے اندر ما استعمال کر رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے، اور مضارع کے اندر لا استعمال کر رہے تھے ہم، ٹھیک ہے. تو ہم کہہ رہے تھے ما ذهبت، ہے نا، ماضی پر ہی فوکس کیجئے گا، مضارع پر نہیں. ابھی تو ماضی کے ساتھ ہم کیا استعمال کر رہے تھے؟ ما. تو میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں لکھا، تو ہم کہہ رہے تھے ما قرأت ما كتبت، ہے نا، ما فہمت، ٹھیک ہے جی. اب جو ہے نا اس لیسن کے اندر آپ ایک نیا رول پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. جب ہم کہتے ہیں کہ بھی میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں کھایا، میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں سمجھا، تو اب یہ تو آپ نے پتہ چل گیا ما 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 ما، ہے نا. لیکن اب ایک اور ایڈ کرنا ہے، اس کا ایک اور ایکسپریشن ہے. اسی بات کو کہنے کے لیے ماں کے بجائے جو ہے نا لم کا بھی استعمال کرتے ہیں عربک زبان میں، حرف لم. ماں جو ہے نا نیگیشن کا ہے کہ نہیں، پارٹیکل آف نیگیشن ہے کہ نہیں، حرف نفی ہے کہ نہیں. ماں جو کیا ہے؟ حرف النفی ہے. حرف النفی، نفی کا مطلب نیگیشن، ٹھیک ہے. تو حرف النفی ہے ماں. اسی طرح لم پڑھیں گے آج ہم اس کو، اس کے اندر اس کا بھی نام جو ہے نا حرف النفی ہے، حرف النفی ہے، پارٹیکل آف نیگیشن ہے وہ بھی. لیکن وہ جو ہے نا جیسے کہ ماضی آپ نے دیکھا تھا کہ ماضی ماں جو ہے نا ماضی کے ساتھ چل رہا تھا. ماں کس پہ داخل ہو رہا تھا؟ ماں مضارع کے ساتھ نہیں چل رہا ہے نا. ما ذهبت تو میں نہیں گیا، ما فہمت تو میں نے نہیں سمجھا، ما قرأت تو میں نے نہیں پڑھا، ما كتبت تو میں نے نہیں لکھا. تو یہ ماں ماضی کے ساتھ چل رہا تھا ماں، لیکن مانا کیا دے رہا تھا؟ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. لیکن یہی بات اگر ہمیں کہنی ہو تو اس کا ایک اور دوسرا انداز بھی ہے نا. بات وہی ہے، میننگ وہی رہے گی، بات وہی کہنا چاہ رہے، لیکن اس کا دوسرا ایکسپریشن ہے، دوسری تعبیر ہے، دوسرا انداز ہے بولنے کا. وہ لم کے ذریعے سے، وہ کس کے ذریعے سے بولیں گے ہم؟ لم کے ذریعے سے بولیں گے ہم. ماں جس طرح حرف نفی ہے یا پارٹیکل آف نیگیشن ہے، لم بھی جو ہے نا پارٹیکل آف نیگیشن ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن استعمال میں صرف فرق ہے. ماں ماضی کے ساتھ استعمال ہو رہا تھا،
माजी किसके साथ इस्तेमाल मादी होता के था? साथ मादी मादी के साथ इस्तेमाल होता, लेकिन लम जो है ना मादी के साथ इस्तेमाल नहीं मुदारे होता के है, बल्कि मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है, ये फर्क है सिर्फ। लेकिन जो है ना इफेक्ट डाल देता है, वो करता क्या है फिर लम जो है ना मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको मुदारे को मादी में कन्वर्ट कर देता है। देखिएगा इतना स्ट्रांग है वो, पावरफुल है। फ्यूचर को पास्ट में कन्वर्ट करता है। दुनिया में कोई टूल है ऐसा जो फ्यूचर को पास्ट में कन्वर्ट कर दे आपके? नहीं कर सकते। ये लम जो है ना बहुत ही पावरफुल टूल है। ये जब जो है ना मुदारे पे आता है तो मुदारे से कोई इफेक्ट नहीं लेता, ये मुदारे पे इफेक्ट डाल देता है। कुछ लोग जो है ना लोगों पर इम्पैक्ट डालते हैं अपना, है कि नहीं? कुछ लोग इम्पैक्ट लेते हैं लोगों का लाइफ में। दुनिया का यही उसूल है, दुनिया का यही उसूल है। तो हम देखते हैं कि लम जो है ना इम्पैक्ट डालता है मुदारे पर। क्या इम्पैक्ट डालता है वो? वली साहब मुदारे पर। क्या मुदारे पर? मुदारे के साथ पहला है लम किसके साथ इस्तेमाल होता है? पहली बात मुदारे के साथ, मुदारे के साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन माना वही देगा जो हम पहले कर रहे थे। मादी के साथ, जो मादी मीनिंग का में माना। चेंजेस नहीं होंगे, माना में तब्दीली कुछ भी नहीं आना है, ठीक है? आनी है, ठीक है? एग्जांपल देंगे लम। हाँ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा लेसन ही पढ़ लिया हमने जनाब, पूरे एग्जाम्पल है इसके अंदर। अब तो लम जो है ना क्या कर रहा है, वो मुदारे में दाखिल हो रहा है, लेकिन मुदारे को मादी में कन्वर्ट कर दे रहा है उठा के। सही। आगे है कि मुदारे इस्तेमाल हो रहा है, लम लेकिन दोनों का मतलब मिला के लम इस्तेमाल मादी में होगा आ रहा है। मुदारे के साथ ही, लेकिन उसको मादी में कन्वर्ट कर देगा। ये अंदरूनी इफेक्ट है, ये अंदरूनी इफेक्ट है, मीनिंग के अंदर इफेक्ट है। और उसके अंदर ऊपर इफेक्ट क्या डालना, जो कि जाहिर में जो इफेक्ट है, हम कह रहे थे यदहबो तदहबो अदहबो, है ना? तो अब लम जाता है तो यदहबो नहीं कह सकते, लम यदहब कहना पड़ता है। तो लम दूसरा इफेक्ट क्या डालता है मुदारे पर? उस पर उसके आखिर में जज्म लगा देता है। मुदारे को क्या कर देता है वो? आखिर में जज्म हाँ, मुदारे को मजजूम कर देता है। यदहबो तदहबो मरफू है, बिल्कुल। यदहबो तदहबो अदहबो नदहबो मरफू है, मरफू है कि नहीं? जी जी। लेकिन लम जब उस पर चले जाता है, लम उसके साथ इस्तेमाल होता है, तो मुदारे को जो है ना मरफू के बजाय मजजूम कर देता है। मजजूम का मतलब आखिर में जज्म लगाना पड़ता है, तो यदहबो को लम यदहब कहना पड़ता, तदहबो को लम तदहब कहना पड़ता, है कि नहीं? अदहबो को लम अदहब कहना पड़ता, नदहबो को लम नदहब कहना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि लम जो है ना दो इफेक्ट डालता है। लम मुदारे दो इफेक्ट डालता है मुदारे पर, है ना? एक तो मुदारे को क्या करता है, क्या इफेक्ट डाल रहा है? दो। एक तो मुदारे को कन्वर्ट कर रहा है किस में? पास्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। मुदारे को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? मादी में। तो लम अदहब का तर्जुमा, अब जब हम कह रहे थे कि अदहबों का मतलब मैं जाता हूँ या जाऊंगा, अदहबों का तर्जुमा क्या कर रहे थे हम? जाता हूँ या जाऊंगा, जाता हूँ या जाऊंगा कर रहे थे, मुदारे का ऐसे तर्जुमा कर रहे थे हम। लेकिन जब लम आ गया तो किस में तर्जुमा करेंगे अब? मैं गया था, मैं नहीं गया ना। लम का मतलब नेगेशन ना, सॉरी मैं नहीं गया था। लम का मतलब नहीं गया ना, लम नेगेशन है, नफी है। ओके, मैं नहीं किया। लम का मतलब क्या हो रहा? नहीं किया है ऐसा मैंने नहीं लिखा, लम मकतूब नहीं लिखा। लम का मतलब हो रहा है नेगेशन, मन नफी कर रहा है ना, हरफ नफी है, इसका नाम ही है हरफ नफी है। गया था नहीं है, मैं नहीं गया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं समझा, मैंने नहीं खाया, मैंने झूठ नहीं बोला। तो लम इस्तेमाल हो रहा है तो क्या कर रहा है वो? हरफ नफी है। तो अब ये देखिएगा वली साहब, तवज्जो चाहिए सारी, क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आप लोग जो है ना पजल हो जाएंगे। तो लम जब दाखिल हो रहा है तो क्या कर रहा है ये बताइएगा, आप लोग रिपीट कीजिए, मैंने क्या बताया अभी? दो इफेक्ट आते हैं। पहला इफेक्ट ये है कि ये मादी को मुदारे में तब्दील, नहीं, मुदारे को मादी में कन्वर्ट कर रहा है। ये दाखिल हो रहा है मुदारे पर। लम किसके साथ चलता है ये बताइए पहले? ये मुदारे से चलता है, मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है हमेशा। दूसरा अच्छा, मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है तो मुदारे के अंदर दो तब्दीली लाता है ये, बोलिए। मुदारे के अंदर ये दो तब्दीली लाता है, दो चेंजेस करता है ये। एक चेंज क्या करता है? एक चेंज करता है कि मीनिंग में माजी का मीनिंग ले आता है, मादी की मीनिंग में चेंज कर देता है, मुदारे को मादी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चेंजेस क्या लाता है? दूसरी तब्दीली क्या लाता है? आखिर में मरफू को मजजूम कर देता है, रफा के बजाय जज़म लगा देता है, रफा के बजाय जज़म। तो यदहबो के बजाय यदहब, लम यदहब, अदहबो की वजह अदहब, लम अदहब। लम इस्तेमाल करेंगे तो अदहबो पहले कह रहे थे हम अदहबो, लेकिन लम इस्तेमाल करेंगे तो लम अदहब। तो आखिर में क्या लगा दिया? जज्म लगा दिया, मजजूम कर दिया मुदारे को, तो जो कि मरफू था पहले। तो मुदारे जब मरफू था तो उसको मजजूम कर दिया इसने, ठीक है नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका मतलब, लेकिन मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा जनाब, मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आनी है। लेकिन मादी में तो मीनिंग आ गया ना उसका। नहीं, वो जो हम कह रहे थे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया के लिए दो एक्सप्रेशन हो गए कि नहीं? अब अगर हमें ये बात देखिएगा,
جی جی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں لکھا. پہلے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے نہیں لکھا. ما کتبت ما کتب تو یہی بات جو ہے نا دوسرے انداز میں لم اکتب بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم. لم اکتب. اوکے. تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ جو بات کہنا چاہ رہے تھے بات وہی ہوگی یہاں پر بھی. اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو کہنے کے لیے دو تعبیریں ہیں, دو ایکسپریشن ہے, دو جملوں کا اسٹائل ہے عربک میں. ما کتبت اور لم اکتب. میں نے نہیں پیا, میں نے نہیں پیا. ما یہ دیکھیے گا, ما ما شربت. شربت. ایک منٹ میں نے نہیں پیا, اس بات کو کہنے کے لیے دو طریقے اب ہمارے پاس ہو گئے. ایک طریقہ یہ ہوا کہ ما شربت تو, ایک طریقہ کیا ہوا یہ بات کہنے کا میں نے نہیں پیا. ما شربت. دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ لم اشرب. لم اشرب. بات ایک ہی کہہ رہے ہیں لیکن دو مختلف انداز میں. ماں کے ساتھ بھی لم کے ساتھ بھی. ماں ماضی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے لیکن لم جو ہے نا مضارع کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو بس اتنی ہی بات ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کے پاس میں. بات ایک ہی کہنا چاہ رہے ہیں لیکن دو انداز ہے آپ کے پاس عربی زبان میں بات کرنے کے لیے. عربی زبان میں اس بات کو بولنے کے لیے دو انداز ہے آپ کے لیے, دو ایکسپریشن ہے, دو اسٹائل ہے, دو پیٹرن ہے سینٹینس کے, فریز ہے کہ نہیں. صحیح ہے. میں نے نہیں سمجھا تو اب اس کو کیسے دو انداز سے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, کیا کیسے کہیں گے آپ؟ میں نے نہیں سمجھا. ما فہمت اور لم افہم. بالکل, میں نے نہیں سمجھا اس بات کو کہنے کے لیے اب آپ کے پاس دو ٹول آ گئے. پہلے ایک ہی تھا آپ کے پاس, ما فہم تو کہہ رہے تھے. آج کے لیسن سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم ما فہم تو کے علاوہ لم افہم بھی کہہ سکتے ہیں. بات وہی کہہ رہے ہیں آپ. جی چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم. اس کا ریکیپ رول بتا دیں دوبارہ. ہاں بس لم جو ہے نا اب ہم اس درس میں جو پڑھ رہے ہیں وہ لم کا استعمال پڑھ رہے ہیں. اور یہ ہے اور لم جو ہے نا دو چینجز لاتا ہے. لم کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ لم جو ہے نا مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کو مجزوم کر دیتا ہے. مجزوم کر دیتا ہے. بالکل, لم مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کو مجزوم کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ مضارع کو ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے. اس کا معنی مضارع, ماضی کو جو ہے نا مضارع کو ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. بس یہی دو بات ہے اس کے اندر معنی کے لحاظ سے. ہاں بس جب ہم نے یہ کہا کہ مضارع کو ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے تو خلاص, صحیح ہے. تو ترجمہ بھی ماضی کا ہی کریں گے اب ہم. ٹھیک ہے چلیے ہم پڑھتے ہیں. ہم الطلاب طلبا نے کہا کہ کیف حالک یا استاذنا, کیف حالک یا جناب, کیف حالک یا استاذنا. ہم یا حرف ندا جو ہے استعمال کر رہے تھے تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ یا استاذو یا مدرسو. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر یا استاذونا نہیں ہے, یا استاذنا ہے. یہ جی ریزن ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیوں ہے یہ؟ یہی تو ہمارا سوال ہے آپ سے. ہاں تو وہی تو آپ لوگ کو پتا ہے نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیے گا جب ہم حرف ندا استعمال کرتے ہیں کسی بھی لفظ کے ساتھ میں, یا استادو یا مدرسو ہے نا, تو ہم اس کو اس کے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ ضمہ. یا استادو کہتے ہیں یا مدرسو کہتے ہیں, ہے نا. لیکن یہی لفظ جو ہے نا جب مضاف بن جاتا ہے تو اس منصوب پڑھا جاتا ہے اس کو. رسول کو کہیں گے ہم یا رسول, لیکن رسول کو مضاف بنا کر پڑھیں گے تو رسول اللہ پڑھیں گے مثلا ہم. رسول اللہ. تو اب یا رسول اللہ نہیں کہیں گے, ہم کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. لام پر کیا پڑھیں گے اب ہم؟ فتحہ پر زبر لگا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف ہو گیا. منادا کیا ہے؟ یا حرف ندا. حرف ندا. یا حرف ندا اور رسول منادا. جی بالکل. لیکن منادا جو ہے نا مضاف کی شکل میں وہاں پر رسول اللہ, اللہ کا رسول منصوب ہو جائے گا. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ الطلاب طلبا نے کہا کہ کیف حالک یا استاذنا, کیف حالک یا استاذنا. استاد جو ہے نا منصوب ہے چونکہ منادا ہے, اور منادا جب منادا مضاف ہوتا ہے تو منصوب پڑھا جاتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے. المدرس ٹیچر نے کہا کہ بخیرن, ٹیچر نے جواب دیا کہ بخیر, الحمدللہ, احمد اللہ واشکرہ, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کی تعریف کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. انا ما ارا ہارون, انا ما ارا ہارون, میں نہیں دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں, ہے نا. انا ما ارا ہارون, میں ہارون کو نہیں دیکھتا ہوں, اس وقت میں دیکھ نہیں رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, ہے نا. ما جب مضارع پہ آتا ہے تو اس وقت میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. ادروائز لا استعمال کرتے ہیں, مضارع کے ساتھ ہمیشہ لا استعمال کرتے ہیں. لیکن کہیں گے کہ بھی لا اشرب الشاہ, میں چائے نہیں پیتا ہوں, یعنی کبھی بھی نہیں پیتا ہوں میں. لیکن میں پیتا تو ہوں لیکن فی الوقت چائے نہیں پی رہا ہوں, میں کافی پی رہا ہوں, جوس پی رہا ہوں, پانی پی رہا ہوں, تو ما اشربو کہیں گے. اس وقت میں جو ہے نا چائے نہیں پی رہا ہوں. لیکن عام طور پر میں پیتا ہوں. لیکن اگر آپ کہیں گے لا اشرب کو مطلب ہے کہ آپ مطلقاً نہیں پیتے ہیں, میں کبھی نہیں پیتا, یہ مطلب ہوتا ہے. تو ما جو ہے جب مضارع میں استعمال ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا یہ معنی دیتا ہے کہ یہ فی الوقت یہ کام نہیں کر رہا ہوں میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے نا ہارون کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں, عام طور پہ کلاس میں دیکھتا ہی ہوں میں نا. جی اس ٹائم نہیں دیکھا. ہاں اس وقت کیا ہو گیا وہ نظر نہیں آ رہا, یہ مطلب ہے اس کا نا. تو انا ما ارا ہارون, میں ہارون کو نہیں دیکھ رہا ہوں اس وقت, میں ہارون کو ابھی
نہیں دیکھ رہے اس علم یحضر، علم یحضر کیا وہ نہیں آیا، کیا وہ نہیں آیا. دیکھیے گا ہم کہہ رہے تھے کہ بھی دیکھیے گا یحضر مضارع ہے، جی جی یحضر مضارع، حضر یحضر، حضر ایبسنٹ، حضر یحضر حاضر ہونا نا، حاضر ہونا. حاضر پریزنٹ ہونا جی ہے نا. یحضر تو یحضر سے پہلے لم آ گیا تو کیا کر دیا یحضر کو، یحضر یحضر کر دیا، یحضر. تو اس کا رول اس نے امپیکٹ ڈال دیا مضارع پر. کیا امپیکٹ ڈالا اس پر مضارع پر آنے کے بعد؟ مجزوم مجزوم کر اس دیا. کو مجزوم کر دیا. اخیر میں رفع تھا، پہلے یحضر کہہ رہے تھے، ضمہ لگا دیتے تھے، مرفوع پڑھ رہے تھے، تو اب اس کو مجزوم کر دیا اس نے. ایک افیکٹ ڈال دیا. دوسرا افیکٹ کیا کیا اس کو، مضارع کو ماضی میننگ جو ہے نا اس کی ماضی میں چلی گئی. اب ہم ترجمہ کریں گے علم یحضر کیا وہ نہیں آیا، اچھا کیا وہ نہیں آیا، کیا وہ نہیں آتا ہے نہیں کہیں گے. اب یحضر مضارع ہے کہ نہیں، یحضر کا وہ مطلب نہیں آتا ہے یا آیا. آئے گا، ماضی میں چلا یحضر گیا. کا مطلب آتا ہے یا حاضر ہوتا ہے یا حاضر ہوگا. حاضر لم یحضر نہیں حاضر ہوا، نہیں حاضر. ماضی میں چلا گیا مانا. اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی وہ حاضر ہوتا لیکن فی الحال حاضر نہیں ہے، یعنی نہیں، لم یحضر کا مطلب بس نہیں آیا، he didn't come, he didn't attend، اوکے وہ حاضر نہیں ہوا، اس نے کام نہیں کیا، اس نے نہیں سمجھا، اس نے نہیں لکھا، سارا ماضی 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 چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو علم یحضر کا ترجمہ کیا کریں گے ہم، کیا وہ نہیں آیا، کیا وہ نہیں آیا، کیا وہ یہ یاد رکھنا ہے. اور طلاب و طلباء نے کہا کہ نعم انہو لم یحضر اليوم، انہو لم یحضر یوم اليوم، نہیں وہ آج، نعم کا مطلب جی جی وہ آج نہیں آیا ہے نا، جی وہ آج نہیں آیا. انہو لم یحضر لم یحضر اليوم. اليوم. اب دیکھیے گا لم جو ہے نا مضارع پہ آ رہا ہے تو اس کو مجزوم کر دیتا ہے. تو لم یحضر ہے، اصل میں کیا ہے یہ لم یحضر، لم یحضر کیا ہے یہ اصل میں. لم یحضر. یحضر. لیکن ہمیں آپ یہ رول پتا ہے پہلے سے کہ جب کوئی لفظ جو ہے نا اگر کسی لفظ پر سکون ہو، جزم ہو، تو اس کو آگے والے لفظ سے ملانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، سکون کو کنورٹ کر دیتے ہیں کسرہ میں. کسرہ میں. یہ رول ہمیں پتا ہے کہ نہیں، اس لیے لم یحضر اليوم ہے. اصل میں کیا ہے علم یحضر، لم یحضر، انہو لم یحضر انہو لم لم یحضر یحضر. اليوم. انہو لم یحضر ہے نا. لیکن لم یحضر، یحضر کو جو ہے نا الیوم سے جوڑنا ہے تو کیسے پڑھیں گے پھر، انہو لم یحضر لم یحضر انہو لم اليوم. یحضر تو اليوم. جو سکون ہے آخر میں، یہ جو جزم ہے اس کو زائدہ. اس کو کسرہ میں چینج کرنا پڑتا. ریڈنگ کے رول ہے یہ اور کچھ نہیں ہے. المدرس ٹیچر نے کہا وَأَيْنَ أَصْدِقَاؤُهُ الثَّلَاثَةُ، اور اس کے تینوں دوست کدھر ہیں. وَأَيْنَ صدیق کی جمع اصدقاء ہے کہ نہیں یہ لفظ، جی جمع جناب. اصدقاء. وَأَيْنَ أَصْدِقَاؤُهُ الثَّلَاثَةُ، اور اس کے تینوں، اس کے تینوں دوست کدھر ہے، تین دوست نہیں، تینوں دوست، all three. یا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں. ہاں تو وَأَيْنَ أَصْدِقَاؤُهُ الثَّلَاثَةُ، اور اس کے تینوں دوست کدھر ہیں بس. اچھا اور اس کے تینوں دوست کدھر ہیں، اصدقاء یعنی دوست، صدیق کی جمع اصدقاء نا. اصدقاء. تو اب طلاب و طلباء نے کہا کہ اب آپ ترجمہ کیجئے گا. اب آپ لوگ بتائیے طلباء نے کیا کہا. ہم ایضا لم یحضروا، اب آپ لوگ بتائیے. وہ بھی آج وہ بھی نہیں آئے. وہ بھی نہیں آئے، وہ بھی نہیں آئے. اب یہ دیکھیے گا یہاں پر پاس ہم میں. ابھی ہم نے کیا رول بتایا تھا، لم کا رول یہ بتایا ہے کہ اخیر میں جو ہے نا مضارع کو مرفوع سے مجزوم کر دیتا ہے. کیا رول بتایا ولی صاحب میں نے، لم جب مضارع پہ داخل ہو رہا ہے تو مضارع کو مرفوع کے بجائے جو ہے نا مرفوع سے کنورٹ کر دیتا ہے، کس میں، مجزوم میں کنورٹ کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیے گا یذهب تذهب اذهب اور نذهب، یذهب سارے مضارع ہیں، جی. یذهب تذهب اذهب نذهب سارے مضارع ہیں. تو لم داخل ہوا تو کیا پڑھ رہے تھے ہم، اذهب نہیں لم داخل کر رہے تو کیا پڑھ رہے تھے، یذهب تذهب اذهب نذهب، لم لگا کے پڑھیے. لم یذهب، لم یذهب، لم تذهب، لم نذهب، لم اذهب. ہاں لم لگا گے تو لم یذهب، لم تذهب، لم اذهب، لم نذهب، ساکن کر دیا ہم نے اس کو آخر میں، جزم لگا دیا اس پر. جی. اب یہ دیکھیے گا اب ہے ہمارے پاس دوسرا لفظ یذهبون تذهبون، ہے کہ نہیں، جی جی یذهبون تذهبون ہے ہمارے پاس، بالکل. یذهبان تذهبان ہے ہمارے پاس، جی. تذهبین ہے ہمارے پاس، تذهبنا، یذهبان تذهبان یذهبون. مضارع کیسے پڑھتے ہیں ہم، یذهبو یذهبان یذهبون، یذهبو یذهبان یذهبون، تذهبو تذهبان اور یذهبنا، اور اس کے بعد تذهبو تذهبان تذهبون تذهبین تذهبان تذهبنا اذهب نذهب، ایسے ہی کچھ ہے. تو دیکھیے گا مضارع کے اندر جو ہے نا بہت سارے الفاظ میں نون آ رہا آخر میں. کیا آ رہا آخر میں، جیسے کہ یذهبان تذهبان، اس کو افعال خمسہ ہم نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم پہ. یذهبان
تذهبان تذهبان تذهبون یذهبون تذهبون اور تذهبین. ان کو ہم نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں, جی بالکل. اور لاسٹ ٹائم یہ رول ہم نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا. تو اب لم اس پر داخل ہو رہا ہے تو نون گر جاتی ہے. لم داخل ہو رہا ہے اس پر تو افعال خمسہ پر نون گر جائے گا. تو یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مضارع مرفوع ہے, یہ مضارع مرفوع کی شکل ہے. یذهب مرفوع ہے, بے شک. یذهب مرفوع ہے, تذهب مرفوع ہے, جی بالکل. ہے نا, اذهب مرفوع ہے, نذهب مرفوع ہے. بالکل ٹھیک ہے. یذهبان تذهبان یہ بھی مرفوع ہے. یہ نون جو ہے نا رفع کی علامت ہے. اچھا. یذهبان اور تذهبان اور یذهبون اور تذهبون اور تذهبین, آخر میں نون ہے. نون جو ہے رفع کی علامت ہے, یہ مضارع کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. اس کا مطلب حرکت ہے, یہ ضمہ کی. مرفوع ہے. جی مضارع کے مرفوع ہونے کی علامت ہے یہ نون. اچھا. تو اب لم داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, رفع کو ختم کر دیتا ہے. نون کو گرا دیں گے. تو رفع کو ختم کیا اوپر, یذهب سے لم یذهب, تذهب سے لم تذهب, اذهب سے لم اذهب, نذهب سے لم نذهب, ہے نا. سارے ضمہ کو گرایا کہ نہیں, اس نے رفع کو گرایا کہ نہیں, مرفوع کو. تو یذهبان تذهبان یذهبون تذهبون اور تذهبین سارے جو نون ہے یہ مضارع کی رفع کی علامت ہے. یہ صحیح. تو رفع کی علامت کو ختم کرنا پڑے گا, لم لگائیں گے تو پھر. تو اب ہم نون گرائیں گے تو کیا پڑھیں گے, یذهبان سے یذهبا, تو ہم کہیں گے لم یذهبا. لم یذهبا. یذهبان سے کیا بنے گا, لم یذهبان سے یذهبان سے کیا بنے گا, لم یذهبا, ہے نا. اور تذهبان سے کیا بنے گا, لم تذهبا. اور یذهبون سے کیا بنے گا, لم یذهبوا. اور تذهبون سے کیا بنے گا, لم تذهبوا. اور تذهبین سے کیا بنے گا, لم تذهبی. بس خلاص. نون گرانے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ پڑھنا ہے. نون گرانے کے بعد جو بچ رہا ہے وہی پڑھنا ہے. تو یذهب کو مجزوم کیجئے آپ لم لگا کر, یذهب کو مجزوم کیجئے. یذهب کس کو, یذهب کو مجزوم کیجئے. لم یذهب. لم یذهب. لم یذهب. ہاں. تذهب کو مجزوم کیجئے. لم تذهب. جی. اور اذهب کو مجزوم کیجئے. لم اذهب. اور نذهب کو مجزوم کیجئے. لم نذهب. لم نذهب. اب جو ہے نا دیکھیے کہ اور مجزوم کیجئے کچھ. یذهبان کو مجزوم کر کے دکھائیے. لم یذهبا. نون گرا دیں گے, مجزوم ہو گیا, خلاص. تذهبان کو مجزوم کیجئے. لم تذهبا. نون گرانے کے بعد جو بچ رہا وہ پڑھنا, بس خلاص. مجزوم ہو گیا, مضارع مجزوم ہو گیا, خلاص, ہے نا. اور یذهبون. یذهبون. لم یذهبوا. جی. تذهبون کو مجزوم کیجئے. لم تذهبوا. اور تذهبین کو مجزوم کیجئے. لم تذهبی. کلیئر ہے بات. اب دو اور بچتے ہمارے پاس, یذهبنا اور تذهبنا. یہ نہیں گرے گا. یہ جو ہے نا آخر میں جو نون ہے یہ رفع والا نون نہیں ہے. یہ کیا ہے, نون النسوہ ہے. یہ کیا ہے, یہ مضاف مضافلے میں آتا ہے. نہیں مضافلے کوئی تعلق نہیں اس سے, یہ تو الگ چیز ہے, وہ چھوڑ دیں اس کو. یذهبنا اور تذهبنا کی نون نہیں گرنا ہے, اتنا یاد رکھیے آپ. یہ مبنی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں ہم, مبنی کا مطلب اس کو چھیڑ نہیں سکتے, فکس ہے وہ. ہم نے بتایا تھا مبنی کا مطلب کیا ہے, اس کے پہلے بتایا ہم نے. مبنی کو کسی لفظ کو ہم مبنی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی حالت چینج نہیں ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم کے اس میں بتایا تھا ہم نے آپ کو. مبنی ایک لفظ ہم نے بات بتائی تھی ہم نے, ایک لفظ مبنی کیا ہوتا ہے. مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, ہم مینیپولیٹ نہیں کر سکتے, چینجز نہیں ہوتا اس میں. جیسے موسیٰ جس پوزیشن میں اسی پوزیشن میں رہے گا, اس کو مبنی کہتے ہیں ہم, یاد رکھیے گا. تو یذهبنا اور تذهبنا کی جو اخیر میں جو نون ہے اس کو نہیں گرا سکتے لم کے ذریعے سے. اصل میں وہ رفع والی وہ ہے ہی نہیں, وہ تو صحیح. ٹھیک ہے, وہ حالت رفع والی نہیں, وہ رفع نہیں ہے والی, نون النسوہ کہتے ہیں اس کو ہم. تو کلیئر ہوگی بات. بالکل جی. بات ابھی تک کلیئر ہے, ہم آگے بڑھے. تھوڑا سلو چل رہے ہیں ہم تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, ورنہ میں جو ہے نا فٹ میں ترجمہ کر دوں تو پھر آپ پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے سارا کافی رولز ہے اس میں. ہاں نہیں کوئی کافی رول نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے, کوئی زیادہ رول نہیں ہے. لم کا ایک رول ہے بس, کوئی رول نہیں ہے. دیکھیے گا میں پڑھتا ہوں. لم یذهب, لم یذهبا, لم یذهبوا, ہے نا. لم تذهب, لم تذهبا, لم تذهبوا, ہے نا. لم تذهبی, لم تذهبا, لم تذهبنا, ایسا. لم اذهب, لم نذهب. تو لم جب آ رہا ہے تو وہ مضارع کو مجزوم کر دے رہا ہے, وہی رول ہے اور کچھ نہیں ہے. اور میننگ جو ہے نا اس کو جو ہے نا مضارع کی میننگ کو ماضی میں کنورٹ کر دے رہا. ٹھیک ہے, کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے کہ نہیں, اتنا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, بہت سمپل سا رول ہے, وہ زیادہ پریشان نہیں ہو آپ لوگ. تو ہم, اچھا تو ہم ایضا لم یحضروا, ہم ایضا لم یحضروا. اصل میں کیا تھا, یحضرون, اصل میں کیا ہے وہ, یحضرون. جمع کے لیے جمع کا پیٹرن کیا ہے ہمارا, یحضرون, یحضرون, یحضروا, یحضران,
يحضرون يحضرون تحضر تحضران يحضرن تحضر تحضران تحضرون تحضرون تحضرین تحضران تحضرن احضر نحضر یہ مضارع کا ٹیبل ہے کہ نہیں ہمارا. بالکل. تو آپ کو تو پتا ہے یذهبون تذهبون مضارع کا پیٹرن ہے نہیں, جمع کا پیٹرن ہے یہ. تو یحضرون تحضرون جمع کا پیٹرن ہے کہ نہیں ہے. بے شک. تو لم آ گیا تو نون گرا دیں گے اس کا. آخر میں جو نون ہے کیا ہے وہ آپ بتائیے گا. آخر میں جو نون ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع, رفع کی علامت ہے. وہ مضارع کی رفع کی علامت ہے, بس اس کو گرا دے رہے ہم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا میننگ میں. صحیح. یحضرون جو ہے جمع ہی ہے. اب جو جمع اچھا جو جمع کی علامت جو ہے واو ہے اصل میں. اس میں آپ پوچھیں گے کہ بھئی جمع ہے کہ نہیں ہے, جمع کا پیٹرن ہے کہ نہیں. یحضرون یحضرون جمع کا پیٹرن ہے. تو آپ یہ نہیں رکھیں کہ آخر میں جو نون ہے وہ جمع کے وہ جو ہے نا وہ جمع کے لیے وہ ضروری ہے. نون کو گرانے کے بعد بھی جمع ہی رہے گا, کیونکہ اس کی جمع کا جو ضمیر ہے اس کی وہ واو ہے. یحضرو کے اندر واو جو ہے نا وہی جمع والی علامت ہے اس کی, وہی جو ہے نا ضمیر ہے اس کی جمع کی. اس کی فاعل کون ہے یحضرو کے اندر؟ جیسے ماضی میں بھی آتا ذہبا ذہبا ذہبو. جی تو لم یحضرو اگر جو فعل ہے تو اس کا فاعل واو ہے. اس کا فاعل کون ہے؟ واو ہے. وہ ہے نا واو کی ضمیر ہے, وہ واو ضمیر ہے وہ. جی بالکل, جمع کی ضمیر ہے وہ جو کہ فاعل بن رہی ہے فعل کی. ٹھیک ہے. تو ہم ایضا لم یحضروا, بہرحال زیادہ وہ نہیں ہو, اب جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا سمجھیے. جب ہم آگے بڑھیں گے تو اب یہ جو ہے نا نارمل ہو جائے گا بالکل, چونکہ یہ جب بتا دیتے ہیں تو پھر اس رول کو آگے تک لے کے چلتے ہیں, کیری فارورڈ. پوری کتاب میں چلے گا اب یہ رول, جو آگے بڑھیں گے مستقبل میں ساتھ میں چلتا رہے گا. اب یہ جو چیز بھی ہم نے پڑھ رہی ہے وہ ہمیشہ ساتھ میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے آپ نے, کہ چھوڑ کر چلا گیا؟ نہیں, وہ ساتھ میں لے کے آ رہا ہے وہ. تو یہ لم اب ہمارے ساتھ لگ گیا. اب آپ کو لگ گیا وہ لم کا وائرس لگ گیا. اب یہ پیچھے نہیں چھوڑنا ہے آپ نے, ہے کہ نہیں. چلیے, تو ہم ایضا لم یحضروا, وہ لوگ بھی نہیں آئے. ہم ایضا لم یحضروا, ہم ایضا لم یحضروا, وہ لوگ بھی نہیں آئے. اب یہ جو ہے نا یہ جتنے بھی رول پڑھ رہے ہیں یہ سارے جنات ہیں. یہ آپ کو لگ گئے تو جان نہیں چھوڑیں گے آپ کی. یہ رقیہ وقیہ نہیں کر سکتے ان پر. اب آپ کے اندر چلے گئے یہ خلاص کہانی ان کی. ٹھیک ہے. چلیے, تو المدرس ٹیچر نے کہا اتعرفون این ذهبوا, اتعرفون این, ترجمہ کیجئے گا آپ لوگ. اتعرفون این ذهبوا, کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ کہاں گئے؟ این ذهبوا, کدھر گئے وہ لوگ, ہے نا. ذهبوا کے اندر واو جو ہے نا یہ جمع, یہ فاعل ہے. ذهبا جو فعل ہے اس کا جو فاعل ہے واو ہے. اینا کی وجہ سے ذهبون نہیں, ذهبون نہیں, ماضی پر ذهبون تھوڑی آتا ہے, یذهبون آتا ہے صرف. ذهبا ذهبا ذهبون, كتبا كتبا كتبوا, واو ہی آتا ہے. ماضی میں جو ہے نا نون تھوڑی آتا ہے, مضارع میں آتا ہے نون تو صرف. تو اتعرفون این ذهبوا, کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کہاں گئے؟ تو احد الطلاب, ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اظن انہم, اظن آپ نے پڑھا ہوا ہے, اظن ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ I think. احد الطلاب, ایک طالب علم نے کہا کہ اظن انہم ذهبوا الى المطار. اب آپ لوگ ترجمہ کیجئے گا. جی I think, مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ایئرپورٹ گئے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ایئرپورٹ گئے ہیں. اظن انہم ذهبوا الى المطار, میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ایئرپورٹ گئے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ لاستقبال رئیسہم, استقبال یستقبل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ریسیو کرنا, اردو میں کہتے ہیں استقبال کرنا. لاستقبال رئیسہم, وہ اپنے پریزیڈنٹ کے استقبال کے لیے گئے ہیں. کنٹری کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں, آتا ہے. جیسے ہم لوگ بحرین میں رہتے ہیں مثلاً, ہے نا, تو انڈیا کے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر وغیرہ آتے ہیں یہاں کے, ہے کہ نہیں. ہر کنٹری کے لوگ آتے ہیں کہ نہیں یہاں پر, ہے نا, آفیشیلس آتے ہیں یہاں پر. رئیس کا مطلب پریزیڈنٹ, چیئرمین بھی ہوتا ہے. پریزیڈنٹ وہ تو اس کے معنی میں بھی, چیئرمین کے معنی میں بھی آتا ہے, پریزیڈنٹ کے معنی میں بھی آتا ہے. رئیس کا مطلب پریزیڈنٹ, کسی ادارے کا ہو, کسی کنٹری کا ہو, کسی کمپنی کا ہو, کسی ادارے کا ہو, کسی کنٹری کا ہو. رئیس کا مطلب رئیس, خلاص, وہ ہیڈ ہوتا ہے. کنٹری کا ہیڈ ہے تو بھی رئیس, کمپنی کا ہیڈ ہے تب بھی رئیس, اچھا اسکول کا ہیڈ ہے تب بھی رئیس. رئیس یعنی وہ یہ تو نہیں ہوتا رئیس الملک, ایسا کچھ تو نہیں. رئیس الملک, رئیس کا مطلب جو ہے نا بس پریزیڈنٹ. کنٹری کا پریزیڈنٹ ہوگا تو بہرحال وہ پریزیڈنٹ ہی ہوگا, کسی ادارے کا پریزیڈنٹ نہیں ہوگا نا پھر تو. لیکن چھوٹی سی کمپنی اس ملک میں, اس کا بھی کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں. جی بے شک. تو لفظ رئیس دونوں کے لیے چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو لاستقبال رئیسہم, لاستقبال اپنے رئیس, اپنے پریزیڈنٹ کے استقبال کے لیے گئے ہیں. وہ الذی یاتی الیوم, جو کہ آج آ رہے ہیں, جو صاحب جو کہ آج آ رہے ہیں. رئیس کا مطلب
प्रेसिडेंट ना, तो जो कि आज आ रहा है, तर्जुमा क्या करेंगे हम? جو کہ آج آ رہا ہے. हाँ, एहतराम से कहेंगे अल्लज़ी यातिल यौमा, जो कि आज आ रहे हैं. कहाँ पर आ रहे हैं? इलल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा के अंदर. तो वो लोग जो है ना अपने प्रेसिडेंट के इस्तकबाल के लिए गए जो कि आज आ रहे हैं वो मदीना मुनव्वरा में. क्यों? लिज़ियारत मस्जिद रसूल, زیارہ یعنی ज़ियारत मतलब विजिट विजिट करने करने के के लिए. लिए तो मस्जिद नबवी, मस्जिद रसूल यानी मस्जिद नबवी. तो मस्जिद नबवी के विजिट के लिए आते हैं कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह. मदीना और मक्का आते हैं कि नहीं? पूरी दुनिया के लोग आते हैं वहाँ, तो कंट्री के बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पर, सब लोग, है ना. तो बहरहाल तो अलमुदर्रिस टीचर ने कहा कि अकतबतुमुल वाजिबात या अबना, ये कतबल वाजिबात का मतलब था होमवर्क करना. आपने ये चीज पढ़ी हुई पहले भी, नहीं पढ़ी हो तो याद रखिएगा. होमवर्क करने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? الواجبات. कतबल वाजिबात. इब्राहिम साहब, कतबल वाजिबात, होमवर्क करने के लिए क्या कहेंगे हमारे बीच में? الواجبات. कतबल वाजिबात. मैंने होमवर्क कर लिया तो क्या कहेंगे? अना कतबतुल वाजिबात. كتبت الواجبات. क्या तुमने होमवर्क कर लिया तो क्या कहेंगे? كتبت الواجبات. कतबतल वाजिबात. कतबल वाजिबात. याद रखिएगा इसको कि होमवर्क लिखने को या करने को कहते हैं कतबल वाजिबात. तो टीचर ने कहा अकतबतुमुल वाजिबाती, अकतबतुमुल वाजिबाती या अबनाई, या अबनाई, ऐ मेरे बच्चों, ऐ बच्चों क्या आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है? तो अब्दुल्लाह तलबा ने कहा कि नाम कतबना, नाम कतबना, हाँ हमने होमवर्क कर लिया है. नाम कतबना, हाँ हमने होमवर्क कर लिया है. अली ने कहा कि अना लम अक्तुब, अना لم اکتب. क्या कहा अली ने? बताइएगा नाम. نہیں میں نے نہیں کیا. जी, अना लम अक्तुब, मैंने नहीं लिखा है मैंने होमवर्क. नहीं लिखा. I didn't write, I didn't do. अना लम अक्तुब, मैंने नहीं लिखा. हाँ देखिएगा, पहले कह रहे थे अक्तुबो, लम को हटा देंगे तो क्या पढ़ा जाता है? अक्तुबो. अक्तुबो. लेकिन लम आ गया तो क्या बन गया अक्तुबो से? اکتب. अक्तुब. और तर्जुमा क्या करेंगे? तर्जुमा क्या करेंगे? मैंने नहीं लिखा. मैंने नहीं लिखा. लम अक्तुब, मैंने नहीं लिखा. इसी बात को जो है ना हम कह रहे थे अना मा कतब तो, मैंने नहीं लिखा. इस बात को हम मा कतब तो कह रहे थे कि नहीं पहले हम? हाँ जनाब, جی بالکل. मैंने नहीं लिखा तो इसको पहले क्या कह रहे थे हम? انا ما كتبت. पहले ये कह रहे थे हम अब तक माँ का तब तो, लेकिन अब ऐड हो गया इसके अंदर कि इसको दूसरे अंदाज से भी कह सकते हैं, लम मकतूब भी कह सकते हैं. लम मकतूब. तो मैंने नहीं लिखा, इसको माँ का तब तो भी कह सकते हैं और लम मकतूब भी कह सकते हैं. ये बात समझ में आ गई आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं. मुदर्रिस टीचर ने कहा, आप पढ़िएगा. लिमा लम तक्तुब या बुनैया. लिमा जो है ना सवाल वाला है, इस्तिफाम का है. लिमाजा का जो है ना कॉन्ट्रैक्शन है, वो शॉर्ट है वो. तो लिमा लम तक्तुब या बुनैया, क्या तर्जुमा होना चाहिए फिर? अच्छा, ये अली को कह रहे हैं उस्ताद कि तुमने क्यों नहीं लिखा? हाँ, लिमा लम तक्तुब, ऐ मेरे बेटे, ऐ बच्चे तुमने क्यों नहीं लिखा? ऐ मेरे बच्चे बेटे तुमने क्यों नहीं लिखा? लिमा लम तक्तुब, तुमने क्यों नहीं लिखा? अली ने कहा, इब्राहिम साहब, लिअन्ननी, बताइएगा तर्जुमा. लिअन्ननी लम अफहमिद दरसा. अली ने कहा लिअन्ननी लम अफहमिद दरसा, क्योंकि मुझे दर्स समझ में नहीं आया था. हाँ, तो लम अफहम का मतलब तर्जुमा कीजिए. मुझे नहीं समझ आया. हाँ, मैंने नहीं समझा. इसके पहले हम मैंने नहीं समझा को क्या कह रहे थे? मा फहिम. पहले हम क्या कह रहे थे? मतलब मा फहिम तो पास्ट, बहुत पहले क्या कह रहे थे हम? मा फहिम तो. मा फहिम तो हमेशा कह रहे थे हम, लेकिन आज हमें एक नई बात मालूम हो कि मा फहिम तो के अलावा लम अफहम भी कह सकते हैं हम इसी बात को कहने के लिए. क्लियर है बात? बिल्कुल. तो क्या पढ़े हम? लम अफहमिद दरसा. तो रीजन समझ में आ गया, समझते हुए चलना. अलमुदर्रिस टीचर ने कहा, इब्राहिम साहब, वली साहब पढ़िएगा और बताइए मुझे क्या कहा उसमें. अलमुदर्रिस मल्लज़ी लम तफहमहु फी दर्स, क्या कहा उसने? क्या चीज आपको दर्स में समझ नहीं आई? जी, मल्लज़ी लम तफहमहु, मल्लज़ी लम तफहमहु फी दर्स, कौन सी चीज है जो तुमको समझ नहीं आई लेसन के अंदर? तो अली ने कहा, पढ़िए आगे. लम अफहमिल फर्क बैनल जुमलतिल इस्मिय्यति वल जुमलतिल फ़अलिय्यति. मैं नहीं वल जुमलतिल फ़अलिय्यति. हाँ, क्या बताया? समझ में आ रही है कि बात आपको? मैं नहीं समझा जुमला इस्मिया और जुमला फ़िलिया का फर्क. अली ने कहा कि लम अफहमिल फर्क, मैंने फर्क नहीं समझा. किस में? बैनल जुमलतिल इस्मिय्यति वल जुमलतिल फ़अलिय्या. जुमला इस्मिया और जुमला फ़िलिया के अंदर मुझे फर्क नहीं समझ आया अब तक, है ना. बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है बहुत दिन तक. बहरहाल तो अब्बास ने कहा कि कसीरुम मिन अत-तुल्लाब लम यफहमू हाज़ा. बताइए क्या कहा अब्बास ने? कसीरुम मिन अत-तुल्लाब लम यफहमू हाज़ा. अब्बास ने कहा कि अक्सर तुल्लाब को ये समझ नहीं आया. बहुत सारे तुल्लाब, अक्सर बहुत सारे, कसीरुम मिन अत-तुल्लाब, बहुत सारे तलबा, बहुत सारे तलबा को ये बात समझ नहीं आई. यानी ये जो
جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ کا جو فرق ہے وہ سمجھ نہیں آیا. سمجھ لیا. تو حسین نے کہا سألت اخواتی اللاتی ہے نا, میں پڑھوں الذی دیکھیے گا, الذی مذکر کے لیے کہتے ہیں حضرات, الذی اسے موصول اس کو کہتے ہیں اسے موصول, اس میں موصول, ٹھیک ہے, اس کا نام یاد رکھنا ہے کیا ہے اس میں موصول. ہاں میں نے اس کے پہلے بتایا آپ لوگوں کو میں نے, بک 1 میں ہاں یاد رکھیے ذہن میں. تو الذی کی جمع کیا بولتے ہیں ہم, الذی الذی کی جمع کیا بولتے ہیں الذین الذین, ٹھیک ہے. اور مونس کے لیے الذی کے بجائے کیا استعمال کرتے ہیں التی اللتی اللتی. مونس کے لیے اسم موصول کیا استعمال کرتے ہیں التی اور اللتی کی جمع یاد ہے آپ کو, اللاتی اللاتی اور اللہ, یہ دونوں آتی یہ دونوں آتی ہے. یہ دیکھیے اللہ ہی آیا ہوا ہے یہاں پر, اب یاد رکھنا ہے اس کا نام ہے اسم موصول, اور مذکر کے لیے الذی اور مؤنث کے لیے اللتی. الذی کی جمع الذین اور اللتی کی جمع اللاتی اور اللہی ہے نا. جی. یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے لازماً, ٹھیک ہے. تو حسین نے کہا کہ سألت اخواتی اللائی, میں نے سألت پوچھا اخواتی اپنی بہنوں اللائی سے یدرسنا فی دراصل یدرسو کا مطلب کیا ہوتا ہے, پڑھنا اسٹڈی کرنا. ہاں تو آپ ترجمہ کیجئے گا. میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا جو کہ پڑھتی ہیں ہاں سیکنڈری اسکول میں ہاں عن ھذا, اس بات کے اس بارے میں, اس بارے میں, سأل اور وہ عن, نہیں جانتی ہیں, سألہ کا پریپوزیشن عن وہ آتا ہے نہیں ہمیشہ. جانتی تھی. آپ کو پتا ہے ورب کے ساتھ پریپوزیشن چلتا ہے عربی میں, بحث عن بولتے تھے ہم, جی بحث عن کسی چیز کو ڈھونڈنا تو کیا بولتے ہیں بحث عن, بحث عن, ہے نا. تو ورب کے ساتھ پریپوزیشن چلتے, جیسے کہ انگلش کے اندر پریپوزیشن چلتے ہیں کہ نہیں, ذهب ورب کے ساتھ الى خرج من, خرج من, ذهب الى, بحث عن. تو سأل عن کسی چیز کے بارے میں پوچھنا, ٹو آسک اباؤٹ سم تھنگ, تو سأل کے ساتھ میں ان پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حسین نے کہا کہ سألت اخواتی اللائی یدرسن فی المدرسۃ الثانویۃ, میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا اللائی یدرسن جو کہ پڑھتی ہیں, یعنی اللہ کا مطلب اللہ تھی, اللہ تھی اللہ ایک ہی بات ہے, یدرسن فی المدرسۃ الثانویۃ عن ھذا, اس بارے میں, ان سے پوچھا میں نے اس بارے میں, اس سلسلے میں, اس بات کے بارے میں. ہاں اس جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ کا کیا فرق ہے, ان سے بھی یہ بات میں نے پوچھی. ولم یعرفنا, لیکن وہ بھی اس کو جو ہے نا انہیں بھی پتہ نہیں ہے, وہ نہیں جانتی ہاں لیکن انہیں بھی پتہ نہیں ہے. ولم یعرفنا, دیکھیے لم آگے ہاں ہے, اب یہ دیکھیے گا یذهبنا تذهبنا یکتبنا تکتبنا ہے, جی بالکل, یہ جمع مؤنث ہے, بہت ساری عورتوں کے لیے ہے یہ لفظ یذهبنا تذهبنا, لیکن اس کے اخیر کی نون نہیں گرنا ہے. ابھی ہم نے رول بتایا تھا, یہ دیکھیے گا. تو لم یعرفنا, لم آنے کے باوجود بھی نون نہیں گرا ہے, مبنا ہے, کیونکہ مبنی ہے, مبنا نہیں مبنی ہے. یہ لفظ کیا ہے, یذهبنا جمع, یذهبنا اور تذهبنا یہ جو لفظ ہے, یفعلنا اور تفعلنا یہ جو لفظ ہے کیا ہے, مبنی ہے. مبنی کا مطلب اس کے اندر جو نون ہے وہ گرے گی نہیں, یعنی مبنی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آتے کبھی بھی اس لفظ میں. ہر وہ لفظ, کسی بھی لفظ کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لفظ مبنی ہے تو اس کا مطلب کیا کہیں گے ہم, اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے اس کے بعد کی چیزوں کا کوئی اس کا پرفیکٹ نہیں ہوتا. بس وہی مطلب نا, چینجز کیوں آتے ہیں, فیکٹر کی وجہ سے نا. تو کوئی فیکٹر, کسی بھی فیکٹر سے کوئی اس کے اندر چینجز نہیں آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی بھی موسم کو اس پر اثر نہیں پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو المدرس ٹیچر, تو اسی وجہ سے لم آنے کے باوجود نون نہیں گرا ہے, یہ نون النسوہ ہے, یہ نون مضارع کی رفع والا نون نہیں ہے, یہ مضارع کی جو رفع والی علامت ہے وہ نون نہیں ہے, یہ نون النسوہ ہے. ہاں, جبکہ ہم یذهبان تذهبان, یذهبون تذهبون اور تذهبین, بالکل اس کے اندر سارے نون گرا رہے تھے لم لگانے کے بعد. مرفوع ہے اصل میں, ہاں جی, وہ افعال خمسہ ہے وہ, ہاں وہ نون جو ہے نا وہ گر رہے ہیں اس میں, وہ نون جو ہے نا رفع والی علامت ہے, وہ نون کیا ہے, رفع کی علامت ہے مضارع کے, اور وہ جو ہے نا افعال خمسہ ہے, وہ ان کا ایک اسپیشل نام ہے, افعال خمسہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو. تو یاد رکھیے گا, افعال خمسہ کہیں تو یاد آنا چاہیے کیا ہوتا ہے, اور مبنی کہے تو کیا سمجھ میں آنا چاہیے کیا ہوتا ہے, اور اسے موصول کہے تو سمجھ میں آنا چاہیے کیا ہوتا ہے. کلیئر ہے بات, چلیے آگے بڑھتے ہیں. المدرس ٹیچر نے کہا کہ سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى آنس. شرح یشرح کا مطلب کیا ہوتا ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ایکسپلین کرنا, ایکسپلین کرنا, شرح کرنا کا مطلب ایکسپلین کرنا. تو آپ لوگ ترجمہ کیجئے پھر اس کو. مضارع میں سین آتا ہے تو کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے وہ, مضارع کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, صرف فیوچر کے لیے خاص کر دیتا ہے مضارع کو. وہ یہ پریزنٹ کا معنی نہیں کر سکتے ہیں, حال کا معنی نہیں کر سکتے ہیں, فیوچریٹی خاص ہو جاتی ہے اس کی پھر. تو سأشرح بتائیے گا ترجمہ آپ لوگ. میں سمجھاؤں گا, ہاں لیکن میں سمجھاؤں گا اس
लकुम का तर्जुमा क्या हाँ करेंगे? लकुम आप लोगों को ना, आप आई लोगों को। एक्सप्लेन टू यू, लेकिन लाम लकुम मतलब टू यू, बस खलास, टू यू। हाँ बस। मैं समझाऊंगा आप लोगों को ये दर्स आखिर में। आखिर में नहीं, मर्रतन उखरा का मतलब वंस अगेन, दोबारा, आखिर नहीं है, उखरा मर्रतन उखरा। मर्रतन का मतलब क्या होता है जनाब वली साहब? मर्रतन का मतलब क्या होता है? दोबारा नहीं, सिर्फ मर्रतन। वंस मर्रतन का मतलब एक मरतबा ना, एक मरतबा। मर्रतन का मतलब क्या होता है? एक मरतबा। हाँ बोलेंगे कि भाई मैं जो है ना, मैं जो है मार्केट इस हफ्ते मार्केट में एक ही बार गया, तो कैसे कहेंगे? अना ज़हबतु इला सूक़ि मर्रतन। हाँ इस हफ्ते, हाज़ल उसबू, हाज़ल उसबू, ज़हबतु इला सूक़ हाज़ल उसबू मर्रतन वाहिदा, मर्रतन वाहिदा। है? तो मर्रतन का मतलब बस एक बार। लेकिन दो बार तो कैसे कहेंगे हम? दो बार ट्वाइस को क्या कहेंगे? हाँ जनाब वली साहब, ट्वाइस, दो मरतबा को क्या कहेंगे? मर्रतन का डुअल बना देंगे, मर्रतान या मर्रतैन। वो दो डुअल का रूल हमें पता है, मरफू और मंसूब का। मरफू मंसूब मजरूर, मरफू है तो मर्रतान, मंसूब और मजरूर है तो मर्रतैन। तो मर्रतन का डुअल क्या बनेगा? मुसन्ना, मर्रतान और मर्रतैन, सय्यारतान और सय्यारतैन, हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट वीक पढ़ा हुआ है, ठीक है। और वंस अगेन, दोबारा, तो कहेंगे मर्रतन उखरा। और अगर ये मैनी टाइम्स है तो मर्रातिन, वो बाद में बुक 3 के अंदर। अच्छा हाँ, कल की बिरयानी आज नहीं खिला सकते आपको, आज की बिरयानी हजम कर लीजिए, उतने बहुत है हमारे लिए। तो मर्रतन उखरा का मतलब वंस अगेन, दोबारा। मर्रतन उखरा का मतलब क्या होता है? वंस अगेन, दोबारा। तो याद रहेगा ये लफ्ज, मर्रतन का मतलब एक मरतबा, मर्रतैन का मतलब दो मरतबा, मर्रतन उखरा का मतलब दोबारा, वंस अगेन। तो सअशरहु लकुम हाज़ा दर्स मर्रतन उखरा आना, मैं आप लोगों को ये दर्स जो है ना समझा दूंगा दोबारा, अभी जो है ना मैं आप लोगों को ये जो है ना दोबारा ये सबक समझा दूंगा, ये बात समझा दूंगा। इस्माउ, सुनो, इस्माउ समया इस्मो से फेले अम्र है, इस्माउ फेले अम्र, फेले नहीं पढ़ाई कि नहीं आपने? जी। इस्माउ सुनो, ठीक है। और मत सुनो तो क्या कहते हैं हम? हाँ जनाब वली साहब, इस्मो का मतलब सुनो, फेले अम्र है ये, और फेले नहीं यानी मत सुनो, क्या कहते हैं? मत सुनो, ला तस्माऊ, इज़हबू जाओ, मत जाओ, ला तज़हबू, इज़हब जाओ, ला तज़हब मत जाओ। फेले अम्र और फेले नहीं का पैटर्न याद रखना है आपने। इज़हब जाओ और ला तज़हब, इज़हब और ला तज़हब। हाँ वली साहब, फेले अम्र का और फेले नहीं का पैटर्न पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? पढ़ा है, याद है। लिखो और मत लिखो तो क्या कहते हैं हम? लिखो, नहीं, हाँ उक्तुब लिखो, और मत लिखो ला तक्तुब। हाँ, और जमा जो है ना ला तक्तुबू, उक्तुबू ला तक्तुबू। चलिए आगे बढ़ते, याद रखना आपने उसको। तो अच्छा, तो इस्माऊ का मतलब सुनो, और मत सुनो तो क्या कहेंगे? ला तस्माऊ। कुरान, ये कुरान के अंदर फेले अम्र फेले नहीं तो बहुत आया हुआ है, इसको भूलना नहीं आपने। कुरान के अंदर एक आयत है कि ला तस्माऊ लिहादल मुशरिकीन मक्का कहते थे दूसरे लोगों से, जो बदमाश थे उसमें से खबीस किस्म के, वो दूसरे लोगों को भड़काते थे कि कुरान मत सुनो। ला तस्माऊ लिहादल कुरान वलगौ फीह, है कि नहीं कुरान की आयत? ला तस्माऊ लिहादल कुरान वलगौ फीह, इस कुरान को सुनो मत और इसके अंदर ऐब निकालो, कुरान के अंदर ऐब निकालो या शोर मचाओ ताकि दूसरे लोग ना सुने, ठीक है। अच्छा, तो इस्माउ अल जुमलतुल इस्मिय्या, तो बस ये पैराग्राफ खत्म कर देंगे और कहानी खत्म करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो के लिए, है ना। बस ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं, है ना। तो अल जुमलतुल इस्मिय्या तो हिय अल जुमलतुल लती अव्वलुहा इस्मुन, जुमला इस्मिया का मतलब समझ लीजिए फर्क क्या होता है जुमला इस्मिया में, और आप लोग भी समझ लीजिए दोबारा कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया क्या होता है। बहुत सिंपल सा है, जुमला शुरू होता है, जुमला सेंटेंस शुरू होता है, तो अगर इसम से शुरू होता है सेंटेंस तो जुमला इस्मिया, और फेल से शुरू होता है जुमला तो जुमला फेलिया। बस ये सिंपल से है, सिंपल एज दैट, बस। तो ये कह रहे हैं कि अल जुमलतुल इस्मिया, तो जुमला इस्मिया वो होता है, हिया वो होता है, हियल जुमला तो वो जुमला होता है, अल्लती अव्वलुहा इस्मुन, जिसका पहला जो लफ्ज होता है इसम होता है, यानी जुमला जब शुरू होता है जुमले का पहला लफ्ज अगर इसम है तो वो जुमला इस्मिया है। नहवु, फॉर एग्जाम्पल, नहवु का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल को अरबी में कहते हैं नहवु, दैट इज के माना में आता है। तो याद रखिएगा इसको, बार बार ये किताब में हर मरतबा आना ही है। मसलन भी इस्तेमाल, लेकिन नाहवु को याद रखिएगा, जो लफ्ज इस्तेमाल किया इसकी मीनिंग याद रखिए। नाहवु का मतलब फॉर एग्जाम्पल, अस्सय्यारतु जमीलतुन, ये एक जुमला है जनाब वली साहब, बिल्कुल
ترجمہ کیجیے گا السیارۃ جمیلۃ کا، یہ جملہ ہے کہ نہیں؟ بول رہا ہے، بولیے اس کو. یہ بک 1 کے پہلے دوسرا تیسرا بالکل پڑھنا. بک 1 کا معاملہ یہ خوبصورت ہے، گاڑی خوبصورت ہے. تو یہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے. ہاں جملہ لفظ جملے کا اولھا اسم ہے کہ نہیں؟ جملے کا السیارہ اسم ہے، اسم ہے کہ نہیں؟ تو یہ جملہ کون سا ہو گیا پھر؟ اسمی ہے. ہاں بس سمپل سی بات ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ، جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلی ہے. کوئی اتنا بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے. دوسرا جملہ پڑھیے گا حامد مریض، یہ بھی ایک جملہ ہے. جی جی، حامد بیمار. یہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے کہ فعل سے؟ اسم سے. تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ جملہ اسمیہ. اسمی. اور جملہ ایک دیکھتے ہیں آمنۃ مجتہدۃ، یہ جملہ ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ شروع ہو رہا ہے اسم سے کہ فعل سے؟ اسم سے. تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ جملہ اسمیہ. بس. تو جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں اس کو، جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلی. بس اتنا ہی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. فَكُلُّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ اولها اسم. یہ کہہ رہے کہ یہ جو تین جملے ہم نے آپ کو بتائے ابھی کہ السیارۃ جمیلۃ، حامد مریض، آمنۃ مجتہدۃ، یہ تینوں جو جملے ہیں ان میں سے ہر جملہ فَكُلُّ جُمْلَةٍ، تو فا کا مطلب تو، كُلُّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ، ان جملوں میں سے، جملتن کی جمع جمل، جملتن کی جمع جمل، كُلُّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ، ان جملوں میں سے ہر جملہ، هذه الجمل، ان جملوں میں سے ہر تینوں جملے گزرے گی نہیں اوپر؟ جی بالکل. کون کون سے جملے؟ السیارۃ جمیلۃ، حامد مریض، آمنۃ مجتہدۃ. یہ تینوں جملے ہیں کہ نہیں؟ تو جملتن کی جمع ہے جمل. تو یہ تینوں جملے ہے نا. تو کہہ رہے کہ کل جملۃ من هذه الجمل، ان جملوں میں سے ہر جملہ، ان جملوں میں سے ہر جملہ اولھا اسم، اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے. ہاں تو پھر اسی لیے اس کو یہ جملہ اسمیہ کہیں گے. اب ہم وہو المبتدا، اور اس کا نام ہے گرامر کے اندر مبتدا. اس کا نام کیا ہے گرامر کے اندر؟ مبتدا. بس سمپل سی بات ہے. دیکھیے گا مبتدا اور خبر بھی جو ہے نا بہت سمپل سی بات ہے نا. تو ہر وہ جملہ جو شروع ہو رہا ہے اسم سے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ہے نا. اور اب یہ دیکھیے گا ولی صاحب، السیارۃ جمیلۃ جملہ اسمیہ ہے. جی بالکل. جملہ اسمیہ. کیوں جملہ اسمیہ ہے؟ اسمیہ کیونکہ شروع اسم سے ہو رہا ہے. شروع اسم سے ہو رہا ہے. ویری گڈ. اب اس کے دو پارٹ ہیں. جی بالکل. ایک ہے السیارۃ، دوسرا ہے جمیلۃ، ہے نا. تو لفظ السیارۃ اس کو کہیں گے مبتدا، جمیلۃ جو دوسرا پارٹ ہے ٹکڑا اس کو کہیں گے خبر. بس خلاص. تو جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر کا تعلق کس سے؟ جملہ اسمیہ سے. ہاں جناب علی صاحب، جی جی، مبتدا اور خبر کا تعلق کس سے ہے؟ جملہ اسمیہ. کیا میں نے کہا؟ جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ کے اندر مبتدا اور خبر نہیں ڈھونڈنا آپ نے. ہاں جناب، جی جی، جملہ فعلیہ کے اندر مبتدا اور خبر نہیں ڈھونڈنا آپ نے، ہے کہ نہیں؟ چلیے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فکل جملۃ من هذه الجمل اولھا اسم، ان میں سے پہلا جو ٹکڑا ہے، پہلا لفظ اسم ہے، وهو المبتدا، اس کو کہتے ہیں مبتدا. والجزء الثانی هو الخبر، اور دوسرا جو ٹکڑا ہے، جزء کا مطلب ٹکڑا، جزء کا مطلب ٹکڑا، دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ خبر ہے. جیسے السیارۃ مبتدا اور جمیلۃ خبر. حامد مریض میں مبتدا خبر کون ہے جناب؟ حامد مبتدا اور مریض خبر. آمنۃ مجتہدۃ، اس کے اندر مبتدا کون ہے، خبر کون ہے؟ آمنۃ مبتدا ہاں، اور مجتہد خبر. مجتہد خبر. اب کلیئر ہو گئی بات. مبتدا اور خبر کس کو بولتے ہیں؟ مبتدا خبر کو کہاں ڈھونڈنا ہے؟ جملہ اسمیہ میں. کس میں ڈھونڈنا ہے ہم نے؟ جملہ اسمیہ. اس جملے میں ڈھونڈنا ہے جو کہ اسم سے شروع ہو رہا ہو. مبتدا اور خبر کو کس میں ڈھونڈنا ہے؟ ان جملوں میں جو اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں، یہ بیسک یاد رکھنا ہے. بعد میں اور جو ہے نا اس کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز آئیں گے، تو جب یہ سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. اچھا، المبتدا والخبر مرفوعان، یہ کہہ رہے ہیں کہ اور نئی بات کہ المبتدا والخبر مرفوعان، مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. رول اعراب کا رول ان کا کیا ہے؟ مبتدا اور خبر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع. مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع. افہمتم، کیا آپ لوگ سمجھ گئے ہیں؟ افہمتم، کیا آپ لوگ سمجھ گئے؟ جو میں نے سمجھایا ہے تو آپ لوگ سمجھ گئے؟ یہ کہہ رہے ہیں ٹیچر. آپ ہمیں تو کہیں گے افہمتم، افہمتم، ہے نا، کیا آپ لوگ سمجھ گئے؟ تو مبتدا اور خبر ہمیشہ، جناب اعراب کا رول بتائیے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع، مفعول بھی ہمیشہ، فاعل ہمیشہ منصوب، مرفوع بھی نہیں، فاعل ہمیشہ، فاعل ہمیشہ فاعل کا رول بتائیے اعراب کا. فاعل مرفوع، منصوب، مجرور. جی، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مضاف الیہ، مضاف الیہ کا رول بتائیے. مرفوع، منصوب، مجرور. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. بہت سارے الفاظ جو ہے نا مجرور ہوتے ہیں، ہے نا. تو جب ہم مجرور کہیں گے تو وہ یاد رکھنا ہے. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اتنا یاد رکھیے کم سے کم.
ہے کہ نہیں. جیسے کہ یہاں پر کل جملتن تو کل مضاف اور جملتن مضاف الیہ تو جملتن یا جو مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ نہیں. میں ایک لکھ رہا تھا صرف ایک. کل جملتن ہے کہ نہیں یہاں پر کل جملتن ہے کل جملتن تو کل مضاف اور جملتن مضاف الیہ ہے یہاں پر. جی تو بالکل. اس لیے جملتن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. یہاں پر ذو استعمال کر رہے تھے ہم ذو ذو العلم تو ذو کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ بھی مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ. اس وجہ سے کیا کہ اور ذو کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے مجھے مجرور پڑھتے ہیں اس کو. کیا ریزن وہ مضاف الیہ کنسیڈر ہوتا ہے نا. جی بالکل. کلّا لفظ کلّا پڑھا ہے کہ نا آپ نے کلّا اس کے آگے بھی مجرور. اس کلّا کے بعد جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ اس لیے مجرور پڑھتے ہیں اس کو. کل اسبوع کل یوم کل شہر لفظ کلّا کے بعد میں کہ استعمال کرتے ہیں جو لفظ وہ کیا پڑھتے ہیں مجرور. کل یوم کیوں پڑھتے ہیں مجرور اس کو مضاف الیہ کیونکہ مضاف الیہ کنسیڈر ہوتا ہے. تو رول یہ یاد رکھنا ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. رول کیا بولنا ہے ہم نے جو رول کیا بولنا ہے ہم نے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا مجرور ہوتا ہے. اتنا ہی یاد رکھنا ہے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. جب اتنا اگر آپ کو یاد ہو جائے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو جہاں پر بھی ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے. جب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ مضاف الیہ تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب ہم نے مضاف الیہ کہا تو آپ کو مجرور پڑھنا ہے اس کو. بالکل. تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. بس اتنا یاد رکھیے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ باقی کی چیزیں اگلے ہفتے پڑھیں گے کیونکہ لمبا سبق جو ہے نا تھوڑا سا لمبا ہے. انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن اتنا بڑا رول نہیں ہے اس کے اندر. اتنا چھوٹا سا ہی رول پڑا ہوا ہے ہم نے. لم کا ہی رول پڑا ہوا ہے اس کے اندر. ابھی تک ایک لم کا ہی رول آیا جو مین رول ہے لم کا. لیکن اس کو سمجھانا ضروری تھا. لیکن اتنا مشکل رول نہیں ہے. کوئی رول مشکل ہے اس کے اندر لم کا. لم مضارع پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا مرفوع کے بجائے جو ہے نا منصوب اس کو مجزوم کر دیتا ہے اور میننگ جو ہے نا ماضی کی کر دیتا ہے اس کی. اور اس میں وہ ورڈ آیا تھا اللہ وہ ورڈ پہلی مرتبہ آیا تھا اللہ تھی وہ تو کوئی اتنا وہ رول نہیں ہے. وہ چھوڑ دے. وہ تو جو مین رول اس سبق کا ہے اس لیسن کا ہے وہ لم کا استعمال ہے ہمارا. کلیئر ہوگی یہ بات. اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ جو ہے نا جب ہم اب شروع کریں گے تو اب اتنا ایکسپلینیشن آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب لم کا آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ. جب آپ استعمال کریں گے تو خود بخود جو ہے نا کہیں گے آپ انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.